اس دن ایک کلپ میں سن رہا تھا، ایک صاحب دلیل دے رہے ہیں، کہتے اتنی بڑی میں دلیل دے رہا ہوں سنو ابو طالب کے ایمان پر۔ ہم اس کو بحث نہیں بناتے، کبھی آپ نے شاید میرے سے یہ باتیں سنی بھی نہیں ہوں گی، لیکن جب سامنے سے کوئی اس طرح کی باتیں کرے، حنیف قریشی جیسا یا اور دیگر ایسے ویسے، ایک تو صحابہ کے دشمن ہیں وہ تو ہیں ہی، باقی ان کے جو چمچے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار بنتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں، جب وہ اس طرح کے دلائل دیں، جیسے وہ دلیل دیتے ہیں، ایک بدعتی پیر یہ کہتا ہے، ابھی نام اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ دلیل دیتا ہے، اتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں سنو ابو طالب کے ایمان پر، سارے متوجہ ہو گئے، پتہ نہیں کون سا سانپ نکال کے لایا ہے، کوئی دلیل بہت بڑی، کہا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو کہتے ہیں سنو حضرت علی اگر وہ ان کے والد ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب ہے علی مشرک کے گھر سے کھاتا رہا، یعنی مشرک کا کھانا کھاتا رہا، علی مشرک کے یہاں سے جناب تربیت پاتا رہا، مشرک کے یہاں سے، تو پتہ چلتا ان کے والد ایمان والے تھے، جبھی تو علی المرتضی، یعنی وہ بتا رہا تھا کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اتنے بڑے درجے پر ہیں اور واقعی وہ بہت بڑے درجے میں ہیں، تو اتنے بڑے درجے کا آدمی کسی مشرک کے یہاں کا کھانا کھائے گا؟ اس کا باپ مشرک ہوگا کیا اس کے باپ کے یہاں سے جناب جو ناپاک کھانا ہے نعوذ باللہ وہ کھائیں گے؟ اب یہ دلیلیں دے رہا ہے، لیکن وجدت الشیء غابۃ عنک الاشیاء، ایک چیز پائی تو کئی چیزیں ہاتھ سے نکل گئی، اور اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ناپاک ہونا ایک الگ چیز، حرام ہونا ایک الگ چیز، لیکن مسئلہ یہ یاد رکھو، اگر کوئی غیر مسلم ہے، مرتد نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور اس کا کھانا عین وہ حلال ہے، مثلا ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، تمہارے یہاں گودرا ناگن سے کوئی گوشت لے کر آیا، اس نے پاک جگہ پر پاک پانی میں اس کو پکایا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہاں کا کھانا کھا سکتے ہیں، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے پکایا ہی حرام ہو، خنزیر پکایا ہو نعوذ باللہ، یا اور کتے کا گوشت پکایا ہو، تو یہ چیزیں تو حلال تو چونکہ ہے ہی نہیں، لیکن حلال چیزوں کو اگر غیر مسلم پاکی کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس میں گندا پانی استعمال نہ کرے، تیل کے بجائے شراب استعمال نہ کرے، تو اب اس کا کھانا کھانا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ وہ غیر مسلم جو غیر مسلم ہو اور جو اپنے کو غیر مسلم بھی کہتا ہو، اس کے احکام الگ ہے، سن لو، لیکن جو کافر اپنے کو مسلمان کہتا ہو، جو غیر مسلم اپنے کو مسلمان کہتا ہو، اس کے یہاں سے حلال کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، وہ مرتد کے حکم میں ہوتا ہے، اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں، جیسے رافضی ہیں، قادیانی ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ان سے نہ لین دین کر سکتے ہو، نہ ان سے سودا لے سکتے ہو، کیوں؟ یہاں لین دین قربت اور تعلق بناؤ گے تو جو کچے مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ بھی لگتا ہے صحیح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جبھی تو حضرت بھی تو ان کے یہاں سے کھاتے پیتے ہیں، جبھی تو حضرت بھی تو ان کے یہاں سے لین دین کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ ہے، پھر وہ بھی اس کے قریب آنا جانا لگائیں گے، وہ اپنے جناب شکار میں لے، لیکن جہاں تک دوسرے کا کافر کا مسئلہ ہے، جیسے عیسائی ہے، ہندو یہودی ہے، تو اگر اس سے لین دین کر رہے ہوں تو کوئی بھی کچے ذہن کا مسلمان غیر مسلم کافر ہندو کو اچھا نہیں کہے گا کہ جناب یہ بھی حق پر ہیں، یہ عیسائی بھی حق پر ہیں، تو وہاں یہ فتنے کا ڈر نہیں ہے، اس لیے یہ باریکی ذرا مسئلے کی سمجھنا، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے مرتدین سے کبھی بھی معاملات نہیں کیے، مسلمہ کذاب اس کی فوج مرتد ہوئی، کبھی ان سے تجارت نہیں کی، کبھی ان سے معاملات نہیں کیے، لیکن روم کے لوگوں سے صحابہ کی تجارت بھی رہی ہے، ہندوستان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمانے میں بھی یہاں سے بھی غیر مسلم جایا کرتے تھے، سندھ کے علاقے سے بھی جاتے تھے، ہند کے علاقے سے بھی جاتے تھے، وہ کاروبار بھی مکہ کے بازار میں کرتے تھے، مدینے کے بازار میں کرتے تھے، اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے ہیں اور جا کر جناب جو
جو شام کے علاقے میں بیچا ہے وہ سارے غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ تجارت کا مسئلہ، لین دین، کھانا پینا الگ، لیکن جو کافر اپنے کو مسلمان کہے اس کے ساتھ مسئلہ الگ ہوا کرتا ہے۔ تو اب وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ جی کھانا مشرک کے یہاں سے کھائیں گے، کافر کے یہاں سے کھائیں گے۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم گھر میں بت پڑے ہیں، باپ بت فروش ہے، ساری زندگی آزر کے گھر سے کھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی نے فرعون کے گھر میں پلے ہیں، وہی سے کھانا پینا ہوا ہے، وہی سے بڑے ہوئے ہیں۔ بتا آپ کیا کہو گے؟ کیا میرے نبی نے ساری زندگی حضرت عباس کی دعوت قبول نہیں کی؟ بتا دے کوئی ہمت کر کے کہ نہیں کی۔ حضرت عباس فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد ان کا ایمان، اس کا اظہار ہوا ہے۔ تو کسی غیر مسلم کے یہاں سے کھانا پینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ دلیل تم ایسی دے رہے ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ایمان کی، جو بھونڈی قسم کی دلیل ہے کہ جناب وہ غیر مسلم کے یہاں سے کھائیں گے، تو پھر حضرت ابراہیم کو کیا کہو گے، حضرت موسیٰ کو کیا کہو گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ مسئلہ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس لیے کہ اصول ہوتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اگر کسی شخصیت سے عقیدت رکھتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں وہ بشری لوازمات جو ہوں تو وہ بھی اس کے ساتھ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بشری لوازمات ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔